شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بیرا روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین گرامی، 79 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر میں ترقی کی ایسی مناظر طے کیے کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارت بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا۔ شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلوں عمارتوں پر مشتمل تھا۔ چاروں طرف سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، کعبہ خانے اور عشرت گاہیں موجود تھے۔ گرم پانی کے چشمے، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے جواہرات، سونا، چاندی وہاں کثرت سے موجود تھا۔ وہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان، عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف تھی۔ وہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی کہ جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اس شہر کو گناہوں کی بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت و سنت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا، جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، پومپئی شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے پیدا کرتے۔
انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پوری کرنے لگے، یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگے۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومپئی شہر پر پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ ویسوویسوس نامی اس پھاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومپئی سے دوسرے شہروں سٹابئی اور نیو شہر تک پھیل گئے۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں یہ شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ دل دہلانے دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں، جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی ہیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا، جس میں عورتیں اور دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے، ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے، جو کہ آج کل پھر نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے بالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی ہے۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں، بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔
اس جگہ کی مزید کھدائی کی جا رہی ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ سچی محبت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔